صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن جمعہ بیان میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج 19/6/2020 عیسوی 20/6 شوال 1440 ہجری بروز جمعہ۔ آج کے بیان کا عنوان ہے دو وائرس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ حدیث قدسی بخاری شریف میں درج ہے۔ محترم سامعین اور سامعات، بعض اوقات استاذ کو اپنے شاگرد پر بڑا فخر ہوتا ہے۔ استاذ اپنے شاگرد کو جو کچھ جانتا تھا سب کچھ سکھا دیا۔ ایک ڈاکٹر نے میڈیکل کالج کے اندر اپنے شاگرد کو سکھایا، اتنا سکھایا کہ یہ تو ایک ڈاکٹر کا ڈاکٹر رہا، لیکن وہ شاگرد کئی ہسپتالوں کا انچارج بن گیا۔ کوئی باپ بڑا تاجر ہے، وہ اپنے بیٹے کو تجارت سکھاتا ہے اپنی اس ایک ہی کمپنی میں رہ کر، لیکن بیٹا اتنا آگے بڑھتا ہے کہ وہ باپ کی تربیت کے نتیجے میں کئی فیکٹریوں کا، پوری دنیا کے اندر تجارت کو، بزنس کو پھیلا کر کئی فیکٹریوں کا مالک ہو جاتا ہے۔ استاذ ایسے کامیاب شاگرد پر بڑا فخر کرتا ہے۔ باپ کو اپنی نیک اولاد، اپنی کامیاب اولاد کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، اس کو فخر ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ بالکل اسی طرح سے بسا اوقات شیخ کو اپنے کسی مرید پر فخر ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک عظیم ہستی کے بارے میں، یعنی اس سے میری مراد سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنا پر ہندوستان تشریف لانے والے عاشق رسول، معین الہند، فخر الکاملین، قطب العارفین، حجت الاولیاء، سراج الاتقیاء، قدوۃ الاصفیاء، امام الطریق، خواجہ خواجگاں، سلطان الہند، شیخ الاسلام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت کے بارے میں یہ القاب میں نے آپ کے مقام و مرتبے کو بتانے کے لیے ادنا سے کوشش کی ہے، ورنہ یہ جو جتنے القاب میں بتا رہا ہوں اس سے کئی گنا زیادہ حضرت کا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ اجمیری سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ تھے۔ آپ کا آبائی وطن سیستان تھا، مگر 19ویں صدی میں انہوں نے بر صغیر کا سفر کیا، یہیں تصوف کے مشہور سلسلہ چشتیہ کو آگے بڑھایا۔ اس سلسلے کو ہندوستان یعنی انڈیا میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ بے شمار سنی اولیاء نے اس کو اپنایا۔ انہی میں سے حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر خسرو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت ناگور کے شیخ حضرت حمید الدین صوفی سعید ناگوری، حمید الدین اولیاء، حضرت شمس الدین التمش، شہاب الدین غوری رحمہم اللہ تعالی رحمۃ واسعہ جیسی عظیم ہستیاں بھی انہی سے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے سب سے بڑے ولی اور صوفی جانے جاتے ہیں۔ جب حضرت بھارت آئے تب وسط ایشیا میں منگول کا قہر جاری تھا۔ سلطان التمش کے زمانے میں حضرت نے دہلی میں قدم رکھا تھا۔ مختصر سی مدت کے بعد اجمیر تشریف لے گئے۔ یہاں آنے سے پہلے حضرت نے بغداد کا سفر کیا تھا، جہاں نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ سے، خصوصاً شیخ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے، محمود اصفہانی سے اور شیخ ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے فیض پایا تھا۔ آپ کے اخلاق عالیہ، بہترین کیریکٹرز، دلوں کو سدھارنے والی پیاری پیاری باتوں کو سن کر خوشی خوشی تقریباً 90 لاکھ آدمیوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جب بھی کوئی شخص چاہے وہ جس مذہب کا ہو مدد کے لیے آتا تو حضرت مصلی کے نیچے ہاتھ ڈال کر جو اس کی قسمت میں آتا اس کو دے دیتے، کبھی کسی کو انکار نہیں کیا۔ آپ کا نسب 11 پشتوں سے حضرت
حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے جا ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان و نسب میں سے ہونے کے علاوہ بڑے پایا کے بزرگ متبع سنت تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت وضو کر رہے تھے، وضو میں انگلیوں کا خلال کرنا بھول گئے تو غیب سے آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ آواز یہ آئی کہ محبت رسول کا دعویٰ اور سنت کا ترک۔ آپ نے فوراً توبہ کی کہ آئندہ ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ یہ اولیاء اللہ ہمیشہ اللہ کی خاص نگرانی میں ہوا کرتے تھے۔ حضرت جہاں کہیں آگ دیکھتے تھے تو جہنم کی آگ کی یاد سے کانپ اٹھتے تھے۔ اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں کہ شیخ کو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور دیگر شیخ جتنے بھی ہیں، ان میں سے حضرت کے شیوخ کو حضرت ان کے ہاتھوں پر بیعت کیے ہیں۔ اس بات پر حضرت کے شیخ کو بڑا فخر تھا۔ ایسی شخصیت جو عام اور عوام اور خواص میں مقبول، خدا کے ولی، برگزیدہ بندے کی، ہمارے ہندوستان کے اندر نیوز 18 نامی ٹی وی چینل کے ایک اینکر نے ڈیبیٹ یعنی مناظرہ کے نام پر جو ان کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے جو بکواس کیا تھا، اس کے دوران اس نے بڑی آسانی سے سوچ سمجھ کر جان بوجھ کر کہاں اس گستاخی والے لفظ کو بڑی ہوشیاری سے گھسانا ہے، اس نے اس انداز سے اس کو لایا اور اس پر ایک ہی دن کے اندر، اسی دن اس نے ٹویٹر کے ذریعے سے اور دوسرے طریقوں سے، ویڈیو سے، اپنی ٹی وی چینل کے اندر اس نے کر ہم سب کو لڑانا چاہتے ہیں۔ ہم سب مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے بھی لڑانا چاہتے ہیں۔ مدارس پر، دارالعلوم پر حالات آئے تو تمام مسلمانوں کو جڑ جانا چاہیے۔ دعوت و تبلیغ مرکز نظام الدین پر آن چاہیں تو بھی ہم سب کو سیسا پلائی گئی دیوار کی طرح ہو جانی چاہیے۔ تصوف، اولیاء اللہ کے مزارات، اوقاف، حج کمیٹی، جمعیت علماء وغیرہ وغیرہ جتنی بھی مسلمانوں سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شعبے پر آفت آئے یا کوئی آن چاہے تو پھر کوئی بھی چپکی ساتھ کر خاموشی سے نہ بیٹھے، اپنی ایمانی حمیت اور دینی غیرت کا ثبوت دے۔ ہندوستان میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کے دور میں ذات پات کا بڑا مسئلہ تھا، بڑی سختی تھی۔ اونچی ذات کہلانے والے ذلیل ترین لوگ نچلی ذات کے کہہ کر معصوموں کو مارتے تھے اور جانوروں سے زیادہ بدترین سلوک ان کے ساتھ کرتے تھے۔ آج کل نیوز دیکھنے والے، نیوز پڑھنے والوں کو اچھی طرح پتہ ہوگا، آج بھی ہندوستان کے کئی صوبوں کے اندر برملا کھلم کھلا ایسی ذلیل ترین حرکتیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں۔ عورتوں کو ننگا کر دینا، بچوں کو مار مار کے پیٹ کے نوجوانوں کو مرا دینا، چھوٹی چھوٹی بات پر ذات پات کا مسئلہ لے کر اونچی ذات نچلی ذات، میری گلی کی طرف سے تو نچلی ذات والا ہو کر کیسے چلے گیا، میرے کنویں سے تو نے پیسے پانی لینے کی کوشش کی، تو میری طرف آنکھ اٹھا کے کیسے دیکھ سکتا ہے، تو نچلی ذات کا ہے۔ معمولی باتیں کہہ کر ان کو مار دینا، ان کو مرا دینا، ان کو موت کے گھاٹ اتار دینا، یہ ساری چیزیں جو آج چل رہی ہیں، یہی بلکہ اسی طرح کا کچھ ماحول اس وقت تھا جب خواجہ حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے تھے۔ مولانا طالب رحمانی صاحب دامت برکاتہ بڑے زبردست مقرر ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا کے رکن ہیں۔ حضرت کی باتوں میں سے کچھ باتیں میں نقل کروں۔ حضرت کہتے ہیں کہ پہلے سے انڈیا اور چین کے مابین جو لڑائی ہے، اس لڑائی کی وجہ سے ہمارے انڈین آرمی کے 20 جوان شہید ہو گئے تھے۔ اسی کے غم میں پورا دیش تھا، ہم اسی کے سوگ میں تھے، بہت غم زدہ تھے۔ اسی دن چائنیز پروڈکٹ کی طرح یوز اینڈ تھرو ایک دلال ٹی وی اینکر امیش دیوگن نے ہمارے شیخ سے متعلق بدکلامی اور گستاخی کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں کو، ہندو بھائیوں کو، بقیہ تمام مذہب سے تعلق رکھنے والے نیک دل انسانوں کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے، بہت تکلیف پہنچائی ہے۔
2014 में عظیم الشان صوفی کانفرنس میں بحیثیت موقر اعزازی مہمان کے شریک ہونے والے ہمارے وزیر اعظم کو بھی، جن کی عقیدت اور محبت بھی صوفیہ سے بزرگوں سے ہے، ان کو بھی اس اینکر نے، اس ٹی وی چینل نے بہت دکھ پہنچایا۔ یہ شخص اینکر کم بھینکر زیادہ ہے، بلکہ عموماً ٹی وی چینلوں میں ڈیبیٹس کرانے کے لیے آنے والے سارے اینکروں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ اینکر نہیں بلکہ بھینکر ہوتے ہیں، بڑے ڈینجر ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کا انتخاب کر کے ہمارے درمیان انتشار پھیلانے یا ہمارے ذہنوں کو بدلنے، مائنڈ ڈیوائڈ کرنے کے لیے ایسے ہی لوگوں کا استعمال کیا جاتا ہے، باقاعدہ سوچ سمجھ کر۔ اگر کوئی بھی شخص سچا بھارت کا، انڈیا کا ہوتا تو اس طرح کا لفظ اس کے منہ سے ہرگز نہیں نکلتا۔ اس بدبخت نے ایسا لفظ کہا ہے، کوئی بھی سچا اگر انڈیا کا ہوتا تو اس کے منہ سے اس طرح کی گستاخی کی کلمات نکلنا پاسبل، ممکن ہی نہیں۔ جس قدر ناز ہم کو، اچھی طرح یاد رکھ لیں، جس قدر ناز ہم کو، ہم مسلمانوں کو، سیکولر مائنڈ رکھنے والے لوگوں کو، مسلمانوں کو لال قلعہ اور تاج محل پر جس قدر ناز ہے، اس سے کروڑ درجہ زیادہ ہم مسلمانوں کو امام الاولیاء سید الصالحین خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ پر ناز اور فخر ہے، بلکہ بھارت کے تمام مسلک کے لوگ انہیں اپنا سرتاج اور پیشوا تصور کرتے ہیں۔ بڑے چھوٹے سیاستدان، مشہور لوگ، فلم ایکٹر، کھلاڑی، سب درگاہوں میں چادر چڑھا کر، موقع بموقع آپ نے دیکھا سنا ہوگا، چادریں چڑھا کر اسی عقیدت اور محبت کا تو اظہار کرتے ہیں۔ یہاں آپس میں سب ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مدرسوں کا تعلق مزاروں سے، اولیاء سے ہے، اولیاء اور خانقاہوں کا تعلق مدرسوں سے ہے، ان دونوں سے تبلیغی جماعت کا تعلق ہے، سب آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ تمام مدرسوں کے، پوری دنیا کے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ پوری دنیا کے مدرسوں کے لیے ام المدارس کے طور پر موجود ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بانی حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے معزز جنرل سیکریٹری حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب دامہ اقبالہ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دعوت و تبلیغ ہیں، انہی کا نام دعوت و تبلیغ کے مشہور ہونے میں انہی کا بہت اہم رول رہا ہے۔ وہ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق تھا، وہ گشت کرتے اور یہ کہتے، ان کے ملفوظات کے اندر کہیں میں نے پڑھا ہے، وہ عام طور پر کہتے کہ ہمارے عوام کے درمیان گشت کرتے دل کے اندر جو دھول سی، جو ایک عجیب قسم کی جو کیفیت چھا جاتی ہے دنیا داری کے اعتبار سے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کو انہی بزرگوں کے آستانوں میں، انہی اولیاء کے پاس ہم کو جانا پڑتا ہے۔ تو سب کا یہاں پر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم کو مدرسے پر کوئی آنچ آئے تو ہم کو یہ سوچ کر نہیں بیٹھنا کہ میرا تعلق تو تبلیغی جماعت سے ہے، میرا تعلق تو درگاہوں سے ہے، میرا تعلق تو ولیوں کے مزاروں سے ہے، میں کیوں پریشان ہو جاؤں، بلکہ میں بھی دشمن کا ساتھ دے کر اس میں خوش ہو جاؤں۔ ہرگز کسی مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی مدرسے سے تعلق رکھنے والا عالم، وہ تو ہمیشہ دین، اسلام، اس کا نفع اور اس کے نقصان ہی کو ہمیشہ دیکھتا ہے۔ مدرسے والوں کے سامنے اگر دعوت و تبلیغ پر کوئی آنچ آئے یا اولیاء کے مزارات کے سلسلے میں ولیوں پر کوئی آنچ آئے، وہ چپ نہیں بیٹھتا، کیونکہ اس کو دین مکمل سکھایا جاتا ہے۔ تو بھائیوں سے میری درخواست ہے، سب سے میری درخواست ہے کہ کوئی ایک دوسرے سے کٹا ہوا نہیں ہے۔ ہمارا یہ ہندوستان ایک حسین گلدستہ ہے، یہاں سب کا تعلق صوفیزم، اولیاء اللہ سے ہے۔ مدرسہ ہو کہ تبلیغی جماعت، حتیٰ کہ یہ پورا ہندوستان ہی اولیاء، مہاپرشوں، سنت سادھوؤں کے کلچر سے بھرا ایک خوبصورت سا حسین گلدستہ ہے۔ اس کو پراگندہ کرنے کی کوئی بھی ہرگز کوشش نہ کرے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں پر اپنی تقریر کا، اپنی اس بیان کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کو خیر کی نیت سے بھی اگر کسی نے تکلیف پہنچا دی، اچھے ارادے سے، اچھی نیت سے اگر کسی اللہ کے ولی کو کسی نے تکلیف پہنچا دی تو یہ بھی اس کے لیے خطرناک ہے۔ میں اپنے خطبے کے آغاز میں اسی حدیث قدسی کو پڑھا تھا جو کہ بخاری شریف میں درج ہے، جس کا ترجمہ ہے، جو شخص میرے کسی ولی کو ستائے، میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے۔
دو ایسے خطرناک گناہ ہیں جس کے مرتکب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ لڑائی سے تعبیر فرمایا۔ نمبر 1 اولیاء اللہ کو اذیت پہنچانا، نمبر 2 سود کھانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی تمام تر ناپسندیدہ چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ ہم کو ہندوستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے چاروں طرف سے، کبھی پڑوس ملک کے ساتھ جھگڑا، کبھی نیپال کے ساتھ کوئی پریشانی، اور چین کے ساتھ تو مستقل لڑائی، اور اس میں ہمارے قیمتی بھارتی فوج کے آرمی کے نوجوانوں کی شہادت، یہ سب کے سب ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچانے والی باتیں تھیں۔ اس میں اس طرح کے ہندو مسلم آپسی محبت کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنے والے ایسے دلالوں کی وجہ سے جو پریشانی آتی ہے، ان سارے چیزوں کے ساتھ ہم کو پہلے سے ہی غم ستایا جا رہا تھا۔ مزدوروں کی مسلسل موت، ہسپتالوں میں لوگ لے جا کر 8 ہسپتالوں کو جاتے ہیں، 6 ہسپتالوں کو جاتے ہیں، پھر بھی حاملہ کی موت ہوتی ہے، بچے کی موت ہوتی ہے، بوڑھوں کی موت ہوتی ہے۔ کبھی کسی ڈاکٹر کا سلوک غلط رہا، کبھی کسی ہسپتال کے اندر لینے ہی کے لیے تیار نہیں۔ یہ ساری چیزیں دکھ اور درد رکھنے والی چیزیں تھیں۔ ہم ان سب چیزوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آگے بڑھیں۔ ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے، اگر کسی کے پاس ٹویٹر ہے، وہ ٹویٹر چلانا جانتے ہیں، تو اس سلسلے میں وہ آواز اٹھائیں، اس سلسلے میں جو کرنا ہو سکتا ہے اپنے بس کا کام وہ کریں۔ امت کے یاد رکھیں، امت کے فائدے کے لیے، انسان کے فائدے ہی کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا۔ اگر وہ ہم سے نہ ہو سکا تو ہم انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دوبارہ وہی دعا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں کہ وہ ہمیں اپنی تمام تر ناپسندیدہ چیزوں سے حفاظت فرمائے، خصوصاً ان دونوں سے، جن دونوں کا میں نے تذکرہ کیا، ان سے تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ بچائے رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد